وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا بھارتی ہم منصب کو جوابی خط، مذاکرات کی دعوت، بھارت کی جانب سے مذاکرات کی دعوت قبول، کیا عام انتخابات سے قبل نریندر مودی حکومت کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھے گی؟ ہاں اور نہیں کا آپشن، کیا آگے بڑھا جائے گا؟ مذاکرات کی طرف بڑھیں گے؟ شہزاد چودھری صاحب۔ دیکھیے، ایک تو بہت ہی خوشائند قدم ہے، بہت بڑا بولڈ قدم ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کی عکاسی کرتا ہے کہ نہ صرف پاکستان میں جس طریقے سے عمران خان کے آنے کے بعد لوگوں کو امید اس سے بندھی ہے، ایون ود ان ریجن اور دنیا کے اندر لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ ایک فریش اپروچ لے کے آئیں گے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات اور معاملات کی۔ تو اسی کانٹیکس میں میرا خیال میں انڈیا بھی اس کو دیکھتا ہے۔ دوسرا، انڈیا میں عمران خان بہت پاپولر ہیں اور وہ بھی ایک جو پرسنل ایلیمنٹ ہے وہ بھی پلے کرتا ہے وہاں پر۔ تیسری بات یہ کہ دیکھیے، آپ کا سوال جو ہے بیسیکلی نریندر مودی یا ہندوستان کا کیا الیکشن کے پس منظر میں جو کہ مئی 2019 میں آنے والے ہیں، کیا قدم بڑھانا ممکن ہوگا یا نہیں؟ میرا خیال ہے آج کا نریندر مودی آج سے 5 سال پہلے کے نریندر مودی سے کافی مختلف ہے، کافی ایشورڈ ہے، کافی سیکیور ہے، کافی اپنے آپ کو مضبوط رکھ چکا ہے بھارت کے اندر، اور اس کا جو ووٹ بیس ہے جو وہ کافی اسٹیبلشڈ ہے۔ بے شک کہ کہیں نہ کہیں کچھ ریاستوں میں اس کو پچھلے چند الیکشنز کے اندر مشکلات آئی ہیں، لیکن ایک دم سے اتنا بڑا ووٹ بیس اوور ٹرن کرنے والا نہیں ہے اس کے لیے۔ اور چونکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ پہلے 5 سال تک اس نے پاکستان کے ساتھ ایک تعلق کو جو کہ مخاصمانہ تھا بنا کے اپنی جگہ تھوڑی سی زیادہ مستحکم کی انڈیا کے اندر، لیکن شاید اگلے 5 سال جو کہ موسٹ لائکلی ریٹرن ہوگا یہ گورنمنٹ کے اندر، تو شاید اگلے 5 سال وہ اپنی ایک لیگیسی بنانا چاہے گا اسی قسم کی جو کہ واجپئی غالباً اسٹیبلش کر کے گئے تھے یا کرنا چاہتے تھے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ زیادہ بہتری کی امید نظر آتی ہے، اور بالکل نریندر مودی اگر امیجیٹلی آپ کو نہیں آئے گی تو میرے حال میں الیکشنز کے بعد اگر وہ ریٹرن ہو کے آتے ہیں تو ان کی گورنمنٹ زیادہ اوپن ہوگی اور زیادہ کمفرٹیبل ہوگی عمران کے ساتھ، اور پاکستان بھی میرے خیال میں اس کو اپنے عقل کے قفل کھولنے چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ بند رکھ کے پاکستان کو آپ نہ ترقی کر سکتے ہیں، نہ معاشی ترقی کر سکتے ہیں، اور نہ ہی خطے کے اندر اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ تو ہر صورت بات چیت کرنے کا ہی ایک بہتر قدم ہے۔ امتیاز صاحب، 4 سال بڑا جارحانہ اور سخت رویہ رہا ہے نریندر مودی حکومت کا پاکستان کی طرف۔ آج بھی جب کہا گیا کہ سائیڈ لائن پر یہ ملاقات ہو سکتی ہے تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ نہ بھارتی پالیسی تبدیل ہوگی اور نہ ہی مقصد مذاکرات کی بحالی ہے۔ ایک تو پہلے کیوں نہیں، اور کتنا مثبت ہے اس وقت پر یہ، کیا الیکشن سے پہلے وہ ایک سٹیپ آگے جا سکیں گے؟ دیکھیے، میں آپ کے اس تاثر سے اتفاق نہیں کرتا کہ مودی پاکستان کے ساتھ بات چیت میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان اور بھارت کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ کوئی پرائم منسٹر لاہور آیا اور مہمان بنا، اور انہوں نے پٹھان کوٹ میں دہشت گردی کو دونوں وزرائے اعظم نے سہار لیا تھا۔ بعد ازاں اڑی کا واقعہ ہوا تو یہ بات چیت ختم ہو گئی۔ میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ مودی نے پچھلا الیکشن اینٹی پاکستان ایجنڈے پر لڑا تھا۔ وہ بنیادی طور پر لڑے تھے روزگار اور کاروبار کے سوال پہ، اور میں نے وہ الیکشن کور کیا تھا۔ مودی یقیناً بہت کمیونل ہیں، بہت اینٹی مسلم ہیں، اور ان کی پارٹی بھی ایسی ہی ہے۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ وہ سافٹ ہندوتوا سے ہارڈ ہندوتوا کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی انہیں بڑا چیلنج نہیں ہے، لیکن پچھلے الیکشن کے مقابلے میں بڑا چیلنج ہوگا۔ میں بات وہاں سے شروع کر رہا ہوں جہاں پہ چوہدری صاحب نے چھوڑی تھی، شہزاد چودھری صاحب نے۔ عمران خان کنسسٹنٹلی، میں نے کبھی عمران خان کا اینٹائی انڈیا پوزیشن نہیں دیکھی کہ وہ اس بیٹ پہ الیکشن لڑتے ہوں یا کیمپین بناتے ہوں۔ وہ بہت، باقی ٹھیک کہہ رہے تھے چودھری صاحب، بہت پاپولر ہیں، کرکٹ کی دنیا بہت بڑی ہے، اور عمران خان کا بڑا ایک پازیٹیو امیج بھی ہے انڈیا میں۔ تو میرا خیال ہے کہ تیسری بات جو ہونے جا رہی ہے وہ یہ کہ پاکستان میں اس وقت جو نئی حکومت آئی ہے اور جس شد و مت سے اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ سول اور ملٹری لیڈرشپ اس معاملے میں ایک ہی پیج پہ ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ کا سدھو کے ساتھ جو بات چیت تھی اور یہ کرتارپورہ کھولنے کی جو تجویز تھی، یہ براہ راست آرمی چیف نے دی تھی اور انڈیا تک پہنچی۔ لگتا یہی ہے کہ دونوں طرح سول اور ملٹری لیڈرشپ اس معاملے پہ اب متفق ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ کچھ سنجیدہ بات چیت شروع ہو۔ اس میں جو عمران خان نے کشمیر اور دہشت گردی کی جو بیک وقت بات کی ہے،
اس سے انہوں نے دونوں کے جو بڑے ایشو ہیں پاکستان اور بھارت کے انہیں ٹیبل پہ لانے کی بات کی ہے. ساتھ ہی عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیں باقی معاملات بھی پیش رفت کرنی چاہیے. تو آپ ہاں پہ جا رہے ہیں, آپ کو لگ میرا خیال ہے کہ اس پہ پیش رفت قدمی ہوگی. اب ممکن ہے سارک سمٹ اس سال کے آخر میں ہو جائے. اگر اس سال کے آخر میں نہ ہوا ہندوستان کے الیکشن کی ضروریات کے پیش نظر تو اگلے الیکشن کے بعد الیکشن ایک اہم معاملہ. نیازی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی تبدیلی ہونے جا رہی ہے؟ الیکشن سے پہلے بھارت آگے بڑھے گا پاکستان کی طرف, اور جو معاملہ جب پاکستان کہہ رہا ہے کہ دہشت گردی کے معاملے پر بھی بات کریں, لیکن ساتھ ساتھ کشمیر, سرکریک, سیاچن, ان کو بھی ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. پہلے تو آن دا لائٹر نوٹ کہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے, غدار ہے. میں حقیقت ہے کہ مجھے تکلیف اس وقت ہوئی تھی جب سنجیدہ حلقوں پہ, سنجیدہ جگہوں پہ نواز شریف صاحب پہ جو دو بڑے چارجز تھے, ایک کرپشن اور اس سے بڑا یہ تھا کہ وہ انڈیا کے ہاتھ میں تارنے والا ہے, بنے ہوئے ہیں, اور اس کی کیا وجوہات ہی نہیں تھی, اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے. دیکھیں بھارت نے بالکل جو جواب دیا ہے, یہی جواب نہرو کا تھا, یہی شاستری کا تھا, یہی اندرا گاندھی کا تھا, یہی ڈسائی کا تھا, یہی راجیو کا تھا. پھر اس کے بعد ان بٹوین واجپائی سے پہلے گجرال, پھر منموہن اور مودی. بھارت کے سٹینس میں کوئی کمی, کوئی کچھ چینج نہیں آیا. ایک جنگ ہم نے شاستری کے وقت میں لڑی, ایک جنگ ہم نے اندرا گاندھی کے وقت میں لڑی, اور ایک دفعہ آئی بال ٹو آئی بال راجیو گاندھی کے سامنے ہوا, اور ہم بالکل تھریش ہولڈ پہ تھے نیوکلیر وار کے اوپر 86 کے اندر جب انہوں نے براس ٹیک شروع کی تھی. 2003-2004 کے اندر جب یہاں پہ یہ آئے منموہن, تو پھر ایک بہت بڑا ہمارا وہ جو کیا کہنا چاہیے تھا, وہ جو سافٹ وار کا نئے انہوں نے ٹرم نکالی تھی, جس کو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہم کریں گے. لیکن بھارت جو ہے وہ بڑا ڈٹرمنڈ ہے. مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ جو پومپیو کا دور ہے نا, یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی, وہ بڑا کامیاب رہا ہے. یہ جو اس کی جو چیک لسٹ ہے نا, جس میں ہم, آپ شاید اس کو بھی ٹیک اپ کریں, سعودی عرب کے معاملے کو بھی, ابو دھابی کے بھی, دبئی کے دورے کو بھی, پھر سی پیک کے اندر ایک نیا نیریٹو ہے کہ سعودی عربی پارٹنر ہے اس کا, یعنی کنووتکن ہے یہ چائنیز اکنامک کوریڈور, وہ ابھی کہہ رہے ہیں وہ بھی پارٹنر ہے. تو یہ صورتحال یہ ہے کہ بھارت کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن چینج نہیں ہوگی. اس میں اضافہ ہوا ہے, اور وہ ہوا ہے ٹیررزم کا. یہ پچھلے 15 سال جب سے وار آن ٹیرر جو سے پہلے بھی تھا, لیکن اب یہ بڑا assertive طریقے سے آیا ہے, وہ انکارپوریٹڈ ہے. وہ جب کرتے ہیں کشمیر پہ بات, وہ ہماری کشمیر پہ, گلگت بلتستان میں کر ہوتے ہیں, یا یہی وجہ ہے کہ بادشاہ ڈیم جو ہم قرضہ نہیں لے سکتے کہ ڈسپیوٹڈ ایریا سے ہے. اب پاکستان سے انہوں نے اور کیا کیا کام کروانے ہیں, یقین جانے کہ یہ جتنی ملاقاتیں ہوں گی, کیونکہ پاکستان کے سویلینز کے انڈیا کے تعلقات لیاقت علی خان سے لے کے نواز شریف سے لے کے عمران خان صاحب تک کوئی پرابلم نہیں ہوا. تبدیلی آئی ہے, آپ تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ تبدیلی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں نواز شریف کی تو ملاقاتیں مودی سے ڈائریکٹ ہوتی رہی ہیں. یہ تو سشما سوراج سے کہہ رہے ہیں نا, آغاز کرنے جا رہے ہیں, یہاں سے آغاز کر رہے ہیں نا, تو وہاں آغاز سے مراد ہم ایک انتہا پہ پہنچ جو وہاں سے پیچھے ہوئے ہیں. یہاں چوئسا بیٹھے ہیں, بیٹھ کے ڈپلومیسی کے اندر انوالڈ رہے ہیں, ان کو پتہ ہم بہت آگے جا چکے ہیں. اس لیے یہ اس وقت پومپیو کا جو ملاقات ہوئی ہے, مجھے لگتا ہے کہ آج $300 ملین بھی ریلیز ہو گئے ہیں, اس کا بھی انڈیا آ گیا, سعودی عرب میں دے دیا, تو ملاقات کامیاب ہوئی ہے. اس کے پھر اپنے اچھائی ہیں اور اپنی برائی ہیں, وہ کسی دن آپ ڈسکس کریں گے, ہم کر لیں گے. لیکن یہ میرا خیال ہے کہ اس کا ایک پیراڈائم شفٹ ہونا تھا, ہوا ہے, کیونکہ ہم اس وقت بہت ہی تکلیف دہ اور کمزور پوزیشن میں, اس پوزیشن پہ ہم نے جو مذاکرات جس سے کیے, ایک بات میری ذہن میں رکھ لیں, ہم نقصان میں ہوں گے. جس سے مرضی کر لیں, سعودی عرب سے کر لیں, ایران سے کر لیں, چین سے کر لیں, بھارت سے کر لیں, ہماری پوزیشن بہت ویک ہے اس وقت. فریا, ایک جانی ملاقاتیں کامیاب ہو رہی ہیں, جو کچھ پاکستان چاہ رہا کہیں نہ کہیں مل رہا ہے, لیکن ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ نقصان اٹھائے گا پاکستان. کیا پومپیو کا دورہ کہیں نہ کہیں, یہ جو حالیہ انٹریکشن سٹارٹ ہوا ہے جس پہ ابھی رد عمل بھی آ گیا بھارت کا کہ جی ملیں گے, اس کے اثرات ہیں اور کیا آگے بڑھتے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, ڈوم اور گلوم کی پکچر بہت زیادہ رسپیکٹ کے ساتھ میں تو سمجھتی ہوں کہ ملاقات پازیٹیو ہی ہوتی ہے, اور یہ جو پروگریس ہے ہر طریقے سے یہ بہتر ہی ہوتی ہے. اس سے نقصان فائدہ تو دور کی بات, جب آغاز تو بات سے ہی ہونا ہے نا, آپ کے ملنے سے ہی ہونا ہے. اور مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اوور آل اس خطے میں ہم بات چیت کے لیول تک ہی نہیں پہنچ سکتے اگر ہم پاکستان انڈیا کی بات کریں. سو اس لیے بڑا ویلکم سٹیپ ہے جو عمران خان صاحب نے کیا, اور کنسسٹنسی بھی یقیناً میں کہوں گی کہ نظر آئی, کیونکہ پہلی جب سپیچ تھی, وکٹری سپیچ عمران خان نے, اس میں اس کا ذکر کیا, مگر پھر وہ اس کو لے کر چلے بھی ہیں. ابھی 1 مہینہ ہی ہوا ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں
وہ اس بات پہ قائم نظر آ رہے ہیں، چاہے اس میں ان کی اوتھ ٹیکنگ پر سدھو کا دورہ ہو، جس کے بارے میں خود انہوں نے جب ملاقات کی تھی اینکر سے تو اس میں بڑی تفصیلاً بتایا تھا کہ میں نے بڑا سوچ سمجھ کر سدھو کو بلایا تھا، صرف اس لیے نہیں کہ میری اس سے دوستی ہے یا ہماری کرکٹ فرینڈشپ ہے، بیکاز ان کی ایک پولیٹیکل ویٹ ہے، وہ وہاں پہ بات کرنے کا بڑا اچھا ڈھنگ جانتے ہیں، میڈیا ان کو بہت زیادہ فالو کرتا ہے، یہ سمجھ کر انہوں نے سوچا تھا کہ ایک ایمبیسڈر ہیں جو پاکستان کے ایمبیسڈر بن کے انڈیا میں واپس جائیں گے. انہوں نے پرائم منسٹر نے کہا کہ ان کو لگا کہ ان کی جو یہ ایسٹیمیٹ کیا تھا انہوں نے وہ صحیح ثابت ہوا. اب یہ لیٹر تک بات آئی ہے. جو سوال آپ کا ہے عائشہ کہ کیا انڈیا ریسیپروکیٹ کرے گا, تو میرا اس معاملے میں مجھے نہیں لگتا کہ اس لیول پہ انڈیا کر ہی سکتا ہے اس کو ریسیپروکیٹ, کیونکہ ہم پاکستان میں جیسی بھی سیاست دیکھیں, عمران خان نے کیا ابھی جیسے کہ امتیاز عالم صاحب کہتے کہ عمران خان نے کبھی بھی اینٹی انڈیا بات نہیں کی. پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ نے میرا خیال سے کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے, جو نواز شریف صاحب کو تو یقیناً بہت زیادہ اس کی سزا بھی بھگتنی پڑی, یا اور لوگ بھی ہیں, انہوں نے کبھی بھی جا کے جارحانہ طور پہ اپارٹ فرام فیو پارٹیز جو کہ ان کی ویٹیج وہ نہیں ہے, کسی نے بھی اینٹی انڈیا سٹانس نہیں لیا. ہمارے الیکشن میں انڈیا کبھی بھی ایز دشمن دکھا کر الیکشن کی کیمپین میں اس کا ذکر ہی نہیں کیا گیا, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارتی میڈیا میں بھی بہت زیادہ جنگوازم نظر آتا ہے, جس کو ہم کمپیئر کریں پاکستان میں نہیں ہے. تو یہاں کا ماحول جو ہے وہ بہت فرق ہے, اور رائٹ بیفور الیکشن میرا نہیں خیال اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے, لیکن ان دا لانگ رن یقیناً ہم اس کا اثر ضرور دیکھیں گے. ابھی ہمیں ریجن میں حالات بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ سول ملٹری ایک پیج پر ہے, اور کہہ بھی رہی ہے کہ ہم ایک پیج پر ہیں. بھارت سے جب آپ بات کریں وہ ہمیشہ یہی نقطہ اٹھاتے ہیں, جو جب بھی وہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کی جو سول گورنمنٹ ہے وہ دوستی کرنا چاہتی ہے, ملٹری گورنمنٹ الگ ہے, وہ اس کو ہماری ویکنس بنانے کی کوشش کرتے ہیں. سو اس وقت ان کو ہم بڑا کھل کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو تو بڑا اعتراض تھا اس بات پر, آج ہم ایک پیج پہ ہیں, بلکہ بھارت تو ہمیں اس پہ بار بار اس کے اوپر اداریہ لکھ رہا ہے, اس کے اوپر بات کر رہا ہے. اب تو ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ وہ ہم سے بات چیت نہ کریں, کیونکہ بارہا یہ بات کہی جا چکی ہے کہ دونوں ایک ہی پیج پر ہیں. سو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ ہم پازیٹیو آؤٹ کم دیکھیں گے. پازیٹیو آؤٹ کم دیکھیں گے, لیکن الیکشن سے پہلے نہیں کا آپشن لے دیا. مظہر عباس صاحب, ملاقات اگر سائیڈ لائنز پر ہوتی ہے جنرل اسمبلی اجلاس کے, سشما سوراج ایک سیزنڈ سفارتکار ہیں, شاہ محمود قریشی بھی پہلے ذمہ داری نبھا چکے, کتنا بڑا امتحان ان کا ہوگا کہ ملاقات صرف ایک دوسرے سے شیک ہینڈ کرنے یا ہیلو ہائی کرنے تک نہ رہے, اور وہ شاہ محمود قریشی صاحب کھول سکے معاملات کو آگے. دیکھیے, ملاقات جو ہے وہ مذاکرات کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے, اور یہ جس طرح کا رسپانس آیا ہے, ظاہر ہے ان کے جو فارن منسٹری کی طرف سے جو رسپانس آیا ہے, انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ یہ ملاقات عمران خان کے خط کے جواب میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نریندر مودی نے خط لکھا تھا مبارکباد کا عمران خان کو, اس کے بعد اس کا یہ جواب ہے. اور اس کے بیچ میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. جس طرح ابھی فریہ نے بھی سدھو کی بات کی, ابھی میں کل ہی قمر احمد صاحب جو کرکٹ کومنٹیٹر ہیں اور جرنلسٹ ہیں, بڑے سیزن جرنلسٹ ہیں, ان سے میری بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے لندن میں سنیل گواسکر سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آئے, تو انہوں نے کہا کہ اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ وہاں سے یہ طے ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ ووٹ ٹیکنگ کب ہے. کبھی وہ ایک ڈیٹ دیتے تھے, کبھی دوسری ڈیٹ دیتے تھے, ورنہ میں یقیناً آتا. اور پھر ظاہر ہے پھر میری جو وہاں انگلینڈ میں سیریز ہو رہی تھی وہ انگیجمنٹ تھی, تو اس طرف سے بھی. لیکن وہاں ہوا کیا, جب سدھو یہاں سے واپس گئے اور سدھو کے صرف کہ سدھو کو کہاں بٹھایا گیا, یہ ایک ایشو لے کے انڈین میڈیا کھڑا ہو گیا. تو وہاں کا جو میڈیا ہے اس ملاقات کے حوالے سے بھی, جب تک یہ ملاقات نہیں ہو جاتی, ایک ایسی ہائپ کریٹ کی جائے گی انڈیا میں کہ جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں رکاوٹ ہو رہی ہے. تو ابھی جامع مذاکرات بہت دور ہیں, ابھی نریندر مودی کا پاکستان آنا سارک سمٹ میں وہ ابھی بہت دور ہے. اصل چیز یہ ہے کہ کیا یہ ملاقات مذاکرات کی سیڑھی ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یہ ہے. میں تو ابھی بہت جلدی ہے میرا خیال ہے, ہم اگر یہ کہیں کہ جامع مذاکرات شروع ہو جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ابھی جامع مذاکرات شروع ہوں گے. یہ ملاقات اگر کامیاب ہوتی ہے تو یقیناً سارک اور پھر جامع مذاکرات. تو الیکشن سے پہلے آپ بڑی پیش رفت نہیں دیکھتے؟
مجھے نہیں لگتا ہے الیکشن سے پہلے جامع مذاکرات شروع ہوتے نہیں نظر آ رہے الیکشن سے پہلے. بھٹی صاحب, جو اوپر فریہ بھی بات کر رہی تھی, سول ملٹری معاملات کو لے کر بھارت میں بہت بات کی جاتی, پھر ان کا میڈیا بھی بہت اٹھاتا ہے. اب بار بار کہا جا رہا ہے کہ ایک ہی پیج پر ہیں, معاملات کو اکٹھا لے کر چلا جا رہا ہے, فیصلہ سازی اکٹھے کی جا رہی ہے, کانفیڈنس ہے سب کو ایک دوسرے پر. بھارت اس معاملے کو یا اس کا میڈیا اس معاملے کو کتنا پازیٹیوٹی سے دکھا سکتا ہے؟ کیا پیش رفت میڈیا کی جانب سے ہو سکتی ہے بہتر انداز میں؟ آپ میڈیا کا کردار کیا سمجھ رہے ہیں, اور پھر سوال کا جواب. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو نعرہ لگتا ہے کہ فلاں مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے, یہ غلط ہے, قابل مذمت ہے. ہم بھی پیش رفت اچھی ہے, ہم بھی تعلقات چاہتے ہیں, مگر ایسے نہیں چاہتے کہ ایک دن مودی آپ کے گھر سے نکلے اور ہیپی برتھ ڈے کے کیک کاٹ رہا ہو. ہم بھی تجارت چاہتے ہیں, مگر ایسی نہیں چاہتے کہ آپ جندل کو لے کے مری پہنچ جائیں اور وہاں لانچ کروا دیں. کبھی انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے کہ ہم کرنے لگ جائیں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو خط, جوابی خط, ملاقات, جوابی ملاقات, جذبہ خیر سگالی, جوابی جذبہ خیر سگالی, اچھی باتیں, جوابی اچھی باتیں, خوش آئند قدم, جوابی خوش آئند قدم, مثبت سوال, مثبت جواب. کوئی حقیقی پیش رفت نہیں ہوگی حضور, کچھ بھی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگی؟ اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ پہلی وجہ ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی ہیں, پاکستان توڑنے پر فخر کرنے والا نریندر مودی, جس کی سیاستی مسلم دشمنی ہے اور جس کے الیکشن کو بھی 1.5 ماہ رہ گئے ہیں. کیوں نہیں وجہ ہوگی؟ کیونکہ بی جے پی اس کے ساتھ ہے, انتہا پسند, جنہوں نے پاکستان دشمنی پر الیکشن لڑنا ہے, جنہوں نے چند ماہ میں 600 مسلمانوں کو گائے پر قربان کر دیا ہے اور ہزاروں مسلمان گھروں سے نقل مکانی کر چکے ہیں, اور جنہوں نے ہر روشن خیال ہندوستانی کا ایسا منہ بند کیا ہے کہ وہ کمروں میں بند ہو گیا ہے. اور جو گجرات سے مقبوضہ کشمیر تک مسلمانوں پر ایسے ظلم ڈھا رہے ہیں کہ شرم آتی ہے. کل پرسوں ایک تصویر تھی جس میں وہ مردے کو, کشمیری کو گھسیٹ رہے تھے. شرم کرو اس بات پر. اور وہ اس وقت کیوں نہیں چاہیں گے؟ اس وقت کوئی پاکستان کے بارے میں کلمہ خیر نہیں ہوگا. پھر کلبھوشن ہماری قید میں ہے, بارڈرز ہمارے ایکٹیو ہیں, بھارت امریکہ اور اسرائیل گٹھ جوڑ ہے, اتنی جلدی کچھ ہونا ناممکن ہے. اور پھر یہ دوستی, یہ مل کر رہنا, اچھے تعلقات, یہ تو کانگریس کا منشور ہے, اور انہیں ریپلیس کر کے تو بی جے پی آئی ہے. اور اب تو حالت یہ ہے کہ سونیا گاندھی کہتی ہے عمران خان میرا بھائی ہے اور سدھو کو میں نے بھیجا ہے, اور پنجاب میں کانگریس کی حکومت ہے اور سدھو وزیر ہے. اس کے باوجود اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, پرسوں ابھی سشما سوراج نے اس کو ڈانٹا ہے کہ تم کیا باتیں کرتے پھر رہے تھے وہاں اور کن سے ملتے پھر رہے تھے. تو خوش فہمیوں سے نکل آئیں, پاکستان فرسٹ, پھر کچھ اور. ہمسایہ ہے بھارت, ہمسایہ ہی رہنا چاہیے. 4 نہیں 2 ہاں کے آپشن 1 بائی 1. پہلے نیازی صاحب نے کہا ہے, پہلے وہ. جی نیازی صاحب, امتیاز صاحب 1 سیکنڈ میں آپ کو لیتی ہوں. شہزاد صاحب جی, فریہ میں لیتی ہوں. پہلی بات یہ سمجھیں کہ یہ مذاکرات جب بھی 2 آدمی کے درمیان ہوتے ہیں, 2 ملکوں کے درمیان ہوتے ہیں, پوائنٹ آف اسٹینڈ سے ہوتے ہیں. اگر کسی کو پوائنٹ آف اسٹینڈ ہے تو وہ فائدے میں ہوتا ہے, اگر نہیں ہے تو فائدے میں نہیں ہے. باہر بندہ یہاں پہ ساتھی متفق ہیں کہ جی پاکستان سے پوائنٹ آف اسٹینڈ میں نہیں ہے. نمبر 2 بات ہے کہ جندل جو ہے بیک چینل ڈپلومیسی میں پچھلے 15 سال سے انوالوڈ ہے. ہم یہاں پہ جہالت کی باتیں کرتے رہے, مجھے کوئی غرض نہیں ہے, جندل انوالوڈ ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ راجیو گاندھی صاحب بے نظیر صاحب کے وقت آئے یا واجپئی آئے یا جب ہمیں عادت, مجھے بات مکمل کر دیں, ہمیں عادت پڑ گئی وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کی. ہم کہتے ہیں یہ چیزیں بھی ہوں اور اس کے بعد کسی طریقے سے اگر برا آئے تو پولیٹیکل گورنمنٹ کو بلیم ہے. عمران خان صاحب نے 1 قدم آگے بڑھانے کا یا 2 قدم بھاگنے کا کہا تھا, تو یہ جنرل والا ہی جیسچر ہے. اس میں کیک کاٹے یا 2 قدم بھاگ کے جائے, لیکن اس کو پنپنے نہیں دیا جائے گا. جنرل بیک چینل ڈپلومیسی 16 سے تعلیم کی ضرورت ہے. 16 سال سے ملوث ہے بیک چینل ڈپلومیسی. امتیاز صاحب پلیز. دیکھیے, ہم اس اہم موضوع پہ پوائنٹ سکورنگ نہ کریں تو بہتر ہے. ایک اچھا قدم اٹھایا ہے وزیر اعظم نے, نیا مینڈیٹ لے کر آئے ہیں. میں پارٹی سے بھی کہوں گا, خاص طور پر مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی سے, کہ یہ اپنے ادوار میں کوشش کرتے رہے ہیں, اس پر وہ سیاست نہ کریں بلکہ انڈورس کرنا چاہیے. شہزاد صاحب دیکھیے, پہلی بات تو یہ واضح کر لیں کہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھارت کے ساتھ جتنے بھی تعلقات کے لیے انیشیٹیوز ہوئے, وہاں پر فوج اور حکومت بالکل ساتھ تھے. میں پہلے بھی بار بار کہہ چکا ہوں اس پروگرام میں, آج پھر کہہ دیتا ہوں, یہ دونوں مل کے کام کر رہے تھے, اور اس کن دونوں کے مل کے بغیر کام ہو ہی نہیں سکتا. کون لوگ تھے جو خراب کر رہے تھے؟ شیئر لیڈرز خراب کر رہے تھے. غداری کا الزام کون لگا رہا تھا؟
چیئر لیڈرز اور سیاسی لوگ لگا رہے امتیاز صاحب نے بات نہ کر دی، فوج کی طرف بھارت سے کی آیا تھا perception نہ بھی کسی اور کی اس طرف سے طرح آیا پہ تھا. ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک ایک اور چیز کی کریکشن کی ضرورت ہے, اور یہ میں اپنے پروفیشنل بیک گراؤنڈ کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ ایک پیغام یہ نہیں ہے پاکستان جتنا آج مضبوط ہے اتنا پہلے کبھی بھی مضبوط نہیں ہوا بھارت سے بات کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, پاکستان کمزور وکٹ پہ نہیں کھڑا, پاکستان مضبوط وکٹ پہ کھڑا ہے اسٹریٹجک حساب سے اور آپریشنل حساب سے, جبکہ پاکستان ایک بہت بڑے ملٹری سوشل اکنامک امتحان سے گزر کے اپنی اینٹیٹی کو مینٹین کر چکا ہے. تو میرا خیال ہے اس سے بہتر بھارت کے ساتھ بات کرنے کا اور کوئی ٹائم نہیں ہے. ہم دنیا کو ثابت کر چکے پاکستان کی اپنی اور جو اس کی قوت ہے. سول ملٹری کے حوالے سے عائشہ آپ کہیں تھی کہ کیا ان کا میڈیا پازیٹیولی دکھائے گا, تو وہ ڈیوائیڈ کرنے والوں میں سے ہیں, کہیں سے بھی وہ پازیٹیو اس معاملے میں نہیں دکھائیں گے. ابھی آپ دیکھ لیں وہ تضحیک آمیز کارٹونز بناتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, غلط قسم کے انہوں نے بہت سارے ایڈیٹوریلز بھی شائع کیے جس میں غلط انفارمیشن تھی. سو اس معاملے کو وہ پازیٹیو نہیں لیتے, لیکن یہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے اس بات کو کہ جب وہ سوال کرتے ہیں, بار بار اس پہ بات کرتے ہیں, تو آپ ان سے کہیں کہ آپ الزام نہ لگائیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک پیج پر ہیں تو آپ بات دیں. دس از ناٹ دیئر پرابلم کہ جس طرح کہ وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملٹری بیک ہے یا ملٹری بیک نہیں ہے, وہ اس میں بار بار نظر ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے فریہ جی. بھٹی صاحب دیکھیے عائشہ, سب سے پہلے تو مجھے بلا شبہ یہ تعریف کرنی چاہیے کہ نیاز صاحب پڑھے لکھے آدمی اور ان کی ہسٹری پر جو نالج ہے ان کا میں بڑا قدردان ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک آپ صرف ایک اندازہ کریں, صرف ایک ریورس کریں. ایک پاکستانی وزیر اعظم ہو جو 4 دن پہلے کہے کہ بھارت کو توڑنے میں میرا ہاتھ ہے, جو کابل میں جا کر کہے کہ میں بھارت کو ہر برائی کی جڑ قرار دے, اور پھر 4 دن بعد وہ آ کے دلی میں انڈین وزیر اعظم کے گھر بیٹھ کر ہیپی برتھ ڈے کے کیک کاٹ سکتا ہے, پگ اس کے سر پر رکھ سکتا ہے, تو میں اپنا وڈرا کر جاتا ہوں, میں غلط ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے مزہ صاحب, میرا خیال ہے وڈرا کر لے تو بہتر ہے. پلیز امتیاز جی. مزہ صاحب جی. مزہ صاحب پلیز دیکھیں ہوتا پلیز مزہ صاحب کو کنٹینیو کرنے دیں. میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو, دیکھیے عمران خان صاحب کو یا شاہ محمود قریشی صاحب کو سب سے پہلے اس حوالے سے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے. دیکھیے ہمارے یہاں ماضی میں وزرائے اعظم یہ کرتے رہے ہیں. جنیجو صاحب نے جنیوا ایکارڈ جانے سے پہلے اپوزیشن کو اعتماد میں لیا, اسی طریقے سے بھٹو صاحب نے شملہ جانے کے لیے. تو ہمارے یہاں ایک ڈسکنیکٹ جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل ڈسکنیکٹ ہے اس کو کم کرنے کے لیے, کیونکہ یہ امپورٹنٹ بریک تھرو ہو سکتا ہے, اس لیے شاہ محمود قریشی صاحب کو چاہیے کہ وہ پیپلز پارٹی کی قیادت سے بھی ملیں, مسلم لیگ نون کی قیادت سے بھی ملیں, دیگر جماعتوں سے مل کے اعتماد کے ساتھ جائیں. ٹھیک ہے, نہیں اب ٹائم نہیں, الیکشن اگر آپ کا چھوٹا سب کو 4 نہیں 2 ہاں کی آپشن دیے گئے, پارلیمنٹ کو آن بورڈ چاہیے. پاکستان آج مضبوط نقطے پر ہے, اس کے ساتھ ساتھ سیاست نہیں ہونی چاہیے.